کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بک چکی ہو اور ہم اس پر اپنی مرضی کر سکیں دوسرے فریق کو پوچھے بنا؟ کیا یہ مناسب ہے؟ جب کوئی معاہدہ ہو جائے، جب کوئی سودا ہو جائے دو فریقوں کے مابین اور ان کی قیمت بھی فکس کر دی جائے، مقرر کر دی جائے، تو اب وہ معاہدہ یقیناً دونوں فریقوں کی مرضی سے ہی ختم ہو سکتا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی دونوں فریقوں کی مرضی سے ہی ممکن ہے۔ پس منظر اس بات کا یہ ہے کہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ہے بہت ہی واضح انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، یقیناً ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، تو جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جان، اپنا نفس، اپنی مرضی بیچ چکے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے اموال جو بھی کمائیں گے وہ پہلے سے بیچ چکے ہوئے ہیں، جتنا کمائیں گے وہ بیچ چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں پراپرٹی، اس کے بدلے میں ریوارڈ، اس کے بدلے میں جنت آپ خرید چکے ہوئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کی زندگی کو، ان کی نفس کو، ان کی مرضی کو، ان کی خواہش کو خرید لیا ہے، اور پھر ان کے اموال کو بھی خرید لیا ہے، وہ چاہے جتنے بھی ہوں گے، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اس کو پیشگی خرید لیا گیا ہے اور اس کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ تو کیا یہ جو قیمت اللہ نے مقرر کر دی ہے تو ہم اس پر راضی ہیں؟ اب جب ہم اس پر راضی ہیں اور یقیناً ہر ایمان والا، ہر عقل والا، ہر شعور والا جس کو بھی اللہ کی مہربانی سے ہدایت ملی ہے، اس کے لیے جنت سے بڑھ کر کے کیا قیمت ہوگی؟ کیوں کہ زندگی کے ایام کا، زندگی کی مہلت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں کتنا مال، کتنی جائیداد، کتنی دولت، ثروت ملنی ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ تمام بھی دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ دینے کے بعد بھی مرضی تو چلنی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے پیشگی ہماری زندگی کو خرید کر کے، ہمارے مال کو خرید کر کے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ ہمیں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، ہوائے نفس کے تابع نہیں جینا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہیں بنانا ہے،
یقیناً انسان جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے، ایک مرضی ہوتی ہے، ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو کسی کام پر لگا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی خواہش، اس کی چوائس ہوتی ہے۔ تو یہ خواہش اور چوائس بنیادی طور پر ہم بیچ چکے ہوئے ہیں، یعنی اب ہمیں جو خواہش اور چوائس بنانی ہے وہ اس معاہدے کو مد نظر رکھ کر بنانی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ ہم نے زندگی کو یوں گزارنا ہے کہ جیسے احکامات الہیہ ہیں، جیسے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ طے ہو چکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو اموال، جو صلہ، جو روزی روٹی، جو معاوضہ، جو کمائی، جو کاروبار ہم کر رہے ہیں اور اس سے جو بھی کما رہے ہیں اس کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ چاہے ہم نے اپنی جان پر خرچ کرنا ہے، اپنے گھر پر خرچ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ تعلیمات الہیہ کو دیکھا جائے، کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔